أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کے منتخب کر کے بھیجا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں. اللہ نے ظاہری خوبیاں بھی دی، باطنی خوبیاں بھی دی. صورت کے لحاظ سے اجمل تھے، سیرت کے لحاظ سے اکمل تھے، اخلاق کے لحاظ سے افضل تھے، حسب نسب کے لحاظ سے اشرف تھے، پوری دنیا میں معزز مکرم مصفہ مطہر تھے. آسمانوں کے مہمان بنے، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دیں اور باطنی خوبیاں بھی دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال دیا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے. کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تھا. میں نے کہا میں آج فیصلہ کر کے چھوڑوں گا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. پھر اس نے فیصلہ کیا. اللہ کے بندے نے اپنی زبان میں نقل کیا، روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں اکراتے ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. چنو 14ویں سی تھی کوئی کوئی تارا تے میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ. خدا دی قسم چند مدم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا. یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا، کیا قدر کی ہم نے اس کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معطر اور منبر بنایا تھا. آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی. جہاں آپ آرام کرتے تو آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات جو چٹائی پر گرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان قطرات کو اپنی خوشبو والی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے. آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین یہ خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، ہمارے تصور خیال میں. بڑے سے بڑے لیڈر، رہنما، رہبر کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول دیا اللہ نے ہمیں، کیا قدر کی ہم نے اس کی. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھائی. آپ نے اپنے قول، فعل، عمل، تقریر، تائید سے قرآن کی تفسیر کی. آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی چپ بھی قرآن کی تفسیر بن جاتی تھی. اس طریقے سے دین مکمل ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ.
کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. شرک و بدعت کی آندھیاں چلیں، بے حیائی کے طوفان آئے، گمراہی کے چکر چلیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، التحیات میں دو کا اقرار اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اور قرآن میں ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں. بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، برادری کا خیال رکھو، گلی محلے والوں کا خیال رکھو، جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین، اللہ کے نیک بندے ولی بزرگ، ان کی عزت تکریم کرو. لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، ثواب اور نیکی کا راستہ، حق کا راستہ، نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ، شادی غمی معیشت معاشرت، شکل و صورت لباس، دیکھنا سننا بولنا، مال کمانا خرچ کرنا، گھر کا ماحول بیوی بیٹی کا لباس، صبح شام رات دن گزارنا، وہی قبول ہے جو اللہ نے نازل کر دیا، محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے. رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے اور فتوے، لڑیاں، سلسلے، نظام دستور، یہ دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی صبح شام رات دن اتنے پاکیزہ، اتنے مصفہ، اتنے مطہر اور اتنے بہترین ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت کی، آپ کی سیرت کی، آپ کے راتوں اور دنوں کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں. لعمرو کا محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سیرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند سبق سناتا ہوں. سب سے پہلا سبق آپ نے جو دیا اپنی سیرت میں وہ عقیدہ توحید کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، اپنی سیرت بتاؤ، اپنا عقیدہ بتاؤ لوگوں کو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، بتا ان کو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، میرا قیام رکوع سجدے خشوع خضوع، میرا رونا گڑ گڑانا گریہ زاری منت سماجت ونوسو کی، میری قربانیاں بکرے چھترے جانور ذبح کرنا، کھانے پکا کے تقسیم کرنا، محیایا میری پوری زندگی صبح شام راتیں دن مہینے سال گھڑیاں لمحات، ومماتی اور میری موت نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ کسی اور زندے مردے کے لیے، میرا سب کچھ ایک اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک سانجھی برابری کرنے والا. بتا ان کو عقیدہ اپنا عقیدہ بتا ان کو، بتا ان کو اپنی سیرت. یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، بتا ان کو کہ اس کا کوئی شریک سانجھی نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے. کسی کو دے، کسی کو محروم رکھے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا چلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پال لگا دے، کسی کی ڈبو دے. سن لے گناہگار کی، سن لے جواب دے دے پیغمبر کو. بتا ان کو عقیدہ. اللہ صمد، اللہ بے نیاز، اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، قبروں مداروں گدیوں درگاہوں والے، آستانوں والے، کلندر سائیں، زندے مردے، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، زہداء، شہداء، علماء، بادشاہ، رعایا، جن انسان، پوری کائنات اللہ کی غلام محتاج بے بس بے کس، ایک رب بے پرواہ، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے محروم رکھے. بتا ان کو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ.
نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ آپ سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ تو بہت ہیں، پاپ تو بہت ہیں، جرائم تو بہت ہیں، آپ مجھے ہمیں بتائیں سب سے بڑا گناہ پاپ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اے پوچھنے والے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی بغاوت، نمک حرامی، بغیرتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، دیکھنے سننے والا بنایا، قد کاٹ بنایا، تجھے آنکھیں نہیں، تجھے کان دیے اور تیری سیٹنگ بنائی، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مدد مانگے تو کسی اور سے، نظر چناوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے، سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی سیرت سے یہ سبق دیا، بدر کا میدان ہے، 313 کو لے کے آپ اترے میدان میں، مقابلہ میں 1000 تھے، یہ بوڑھے بچے تھے، چند جوان تھے، ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں۔ آپ نے پوچھا لڑو گے؟ جناب لڑیں گے، وہ تو 1000 ہیں جناب، لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جن نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دو کن سے ٹکرانا ہے؟ تعال اللہ، شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھان جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نور اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیز ہیں، ہم تو تیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا ہے، کن سے ٹکرانا ہے، حکم تو دو ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا، آپ کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ جب امت جہاد پہ لگ گئی، جہاد کا میدان گرم ہونے لگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد جہاد والا پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، صحابہ کرام ولیوں کے امام، میں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک تبرک برکت سے، یہ نہیں کہا سو جاؤ تم ولیوں کے امام میں رسولوں کا امام، نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے مسلمانوں۔ تم نے سکول کی کتابوں میں پڑھا ہے بدر کی رات، بدر کی رات ساری رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، بھر دے جھولی میری۔ کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا مہمان، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی مدد کرے گا تو تیرا نام رہے گا، اگر جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے تیرا نام بھی رہے گا، اگر جہاد نہیں رہے گا مجاہدین نہیں رہیں گے تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ روئے گڑ گڑائے، یا اللہ تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے۔ اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت، جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، جب تم نے بھی صحت لینی ہو، اولاد لینی ہو، کشتیاں پال لگوانی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات، جب مکہ مدینہ کی ساری کمائی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی مشکل مصیبت کے وقت اسی کو پکارا تھا۔ اے میری امت، تم بھی مصیبتوں مشکلوں میں اسی کو پکارنا، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیرت کا جلسہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت اس ایک اللہ کو پکارا جائے۔ اور پھر جو آپ نے قرآن سنایا، اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا، کسی رسول کو آگ سے بچایا،
کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بچایا، کسی کو چھری سے بچایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو اللہ نے کنویں سے بچایا۔ اللہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں میرے بندو، اگر نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، یہ نبیوں رسولوں کی جماعت، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ اگر نبیوں رسولوں قرآن کو پڑھے تو پتہ چلے نبیوں رسولوں کی مشکلات میں دور کر سکتا ہوں تو تمہاری مشکلات بھی میں دور کر سکتا ہوں۔ اور یہی وہ سبق تھا جو صحابہ کرام نے پڑھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، موت کے بعد 100 سال صحابہ کرام زندہ رہے، 100 سال مسلمان ہو، 100 سال صحابہ کا زمانہ ہے۔ رسول اعظم کی موت وفات کے بعد 100 سال صحابہ کرام زندہ رہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، بیوی بچے تھے، اور صحت کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی، اور ان کو مشکل کشائی، حاجت روائی کی ضرورت تھی، برادری بھی تھی، مزدوریاں بھی تھی۔ ان کو علیحدہ کر دو، انسان بنو کی ہے، ان کو علیحدہ اٹھا دو، نہیں مارنا نہیں، یہ بہت غلط کام ہے مارنا، اٹھا دو، دور دور کر دو۔ بچوں کا ہمیشہ یہ طریقہ ہے کہ دور دور کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحت کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں کہ سب سے اونچی قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو، وہاں جا کے کھانا پکا کے تقسیم کیا ہو، وہاں جا کے بکرے ذبح کیے ہوں، وہاں جا کے دھمال ڈالی ہو، ڈھولکی بجائی ہو۔ جب سب سے افضل گروہ جو نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب انہوں نے سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے ان کو نہیں پکارا، نظر نیاز چراغے وہاں نہیں چڑھائے، تو ان کے غلاموں آگے، ان کے غلاموں آگے، ان کے غلاموں کی قبریں کیسے مشکل کشائی، حاجت روائی کا اڈا بن گئی۔ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، ریلوے خسارہ، وابڈا خسارہ، پی آئی اے خسارہ، کیوں؟ سارے لٹن دے بیٹھے نے، سارے محکموں میں خسارہ۔ ایک پاکستان کا واحد محکمہ ہے، محکمہ اوقاف، قبروں والا، مزاروں والا، جس میں بچت ہی بچت ہے، بچت ہی بچت ہے، کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سیرت ہے آپ کی؟ آپ گھر سے بے گھر ہوئے، نکیلے پتھروں پر چلے، مارے کھائیں، کلیوں جیسے دانت شہید کرائے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی توحید کے پیچھے، سبحان اللہ، اسی عقیدے کے پیچھے۔ مسلمانوں کو سمجھ نہیں ہے، 6 ڈگریاں دین میں بدھو، ہر علاقہ ہی خود کفیل ہے شرک میں، ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ایک عادت روا۔ آپ کو پھنسے نکلی ہوئی، آپ وہاں چلے جائے، آپ کو اولاد چاہیے وہاں، آپ کی بھینس دودھ نہیں دیتی وہاں، تو رب کس لیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کو سمجھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ حجر اسود پتھر ہے جو بیت اللہ شریف کے کونے میں لگا ہوا ہے، لوگ دھڑا دھڑ اس کو چوم رہے ہیں۔ عمر فاروق نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نے، دل میں خیال آیا، ہماری تربیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ جو بعد میں آئے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے ذہن میں آئے، اس پتھر کو کوئی نہیں چومتا، اس ستون کو کوئی نہیں چومتا، سارے یہاں گر رہے ہیں، کوئی تو بات ہوگی اس پتھر میں، کرنی بھرنی والا ہوگا، بگڑی بنانے والا ہوگا۔ بس یہ خیال آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خطاب پتھر کو کیا، حجر اسود کو، اور سمجھایا لوگوں کو، انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوما ہوتا میں تجھے دیکھتا بھی نہ۔ کیا سمجھایا، کیا سمجھایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ہمیں؟ سمجھایا کہ اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو،
اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو ان دیواروں ستونوں سے، ان قبروں سے، ان درگاہوں سے، ان مزاروں سے، ان تازیوں سے، لکڑی کے علا، کاغذ کے علا، چومنے چاٹنے سے، ان مزاروں اور قبروں اور ان ساری چیزوں سے اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو۔ جب صحیح عقیدے کے ساتھ، حق حلال کے مال کے ساتھ اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے ان دو ہونٹوں کو حجر اسود پر ٹکا دینا۔ گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی بھی دے گا۔ یہ عقیدہ تھا رسول اللہ صاحب نے شرک سے دور رکھنے کے لیے، شرک سے دور رکھنے کے لیے، چونکہ قبریں بہت بڑا ایک ذریعہ ہے شرک کا، شرک سے دور رکھنے کے لیے فرمایا میری امت قبر پختہ نہیں بنانی، قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پر عمارت نہیں بنانی، قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر پر چراغ نہیں جلانا، قبر پر لکھنا نہیں، میری امتی رب کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھنی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ پہلا سبق تھا۔ دوسرا سبق فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، کبھی معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، کھانا پینا، دیکھنا، سننا، بولنا، مال کمانا، خرچ کرنا، بیوی بیٹی کا لباس، شکل صورت کے اندر، مال کمانے خرچ کرنے کے اندر، شادی غمی کے پروگرام میں میری تابعداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے۔ کافروں کا جنرل تھا، کافروں کا بہت بڑا جنرل، بعد میں صحابی ہو گیا۔ کون؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، فاتح مصر، جن کے ذریعے اللہ نے مصر فتح کروایا۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے لیے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پرانی زندگی چھوڑ کے آپ کی اطاعت تابعداری میں آ رہا ہوں تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، اے محمد میں بھی تیرے ساتھ ایک شرط لگانا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ انہوں نے کہا تو اللہ کا رسول، میں نے تیرا مقابلہ کیا کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں تیری سچی تابعداری شروع کر دوں میرے گناہوں کی گٹھڑیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو گناہوں کے بھرے رجسٹر ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ مجھے بتا۔ پہلے مک ایتے مک میرے نال، پہلا مک ایتے مک۔ اگر تو معاف ہوتے ہیں، اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو کیا بات ہے، میں آتا ہوں، اگر وہ نہیں ہوتے تو فائدہ تیری تابعداری کا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، جب کوئی انسان رسم رواج، باپ دادا، علاقے کی بات، گلی محلے کی بات اور سوسائٹی کے تقاضے، مذہبی پیشواؤں کے قول اور فتوے، سارے نظام دستور چھوڑ کے آ جائے، سچی میری تابعداری شروع کر دے، اللہ اس کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے۔ امیر صاحب نے سوچا ہو سکتا ہے اس مہم میں جاؤں، دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے، لہذا ساتھیوں کو روانہ کر دیتا ہوں، اور خود رک گیا۔ کل جمعہ ہے، میٹھا میٹھا مدینہ، برکت والی مسجد نبوی، جمعے کا مبارک دن اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب، سبحان اللہ، یہ میں جمعہ پڑھ لوں وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ یہ سوچا، یہ صحابی تھا، صحابی کی سوچ کتنی نیک اور کتنی اچھی تھی کہ ساتھیوں کو روانہ کر دیا، ہو سکتا ہے اس مہم میں دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے، تو میں میٹھا میٹھا مدینہ ہے، برکت والی مسجد نبوی ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، نبیوں رسولوں کا امام خطیب پیچھے جمعہ پڑھ کے وہاں پہنچ جاؤں۔ آج کل ایک مذہب نکلا، وہ کی حرجیے یار، یہ عقیدہ ٹھیک، کوئی حرج نہیں یار، یہ نماز کا طریقہ تو نہیں ٹھیک، یہ دادی نانی والی نماز، بس کوئی حرج نہیں۔
یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی تھی، یہ تو کوئی شادی کا طریقہ نہیں ہے، وہ کوئی حرج نہیں، جو کرو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. نبی گھر سے بھی گھر ہوا، نکیلے پتھروں پر چلا، نبی نے مارے کھائیں، ساری زندگی سمجھاتا رہا کہ ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں. کہتا کوئی حرج نہیں. ایک مذہب نکلے کی حرج ہے، کی حرج ہے. کہتا جی نیت تو ساری نیک کے بادشاہ، قرآن ہی تو کوئی نہیں، حدیث سن لو ذرا لوگوں دے عقیدے. کہتا قرآن ہی تو کوئی نہیں، حدیث ہی تو کوئی نہیں، ساری نیت تو نیک کے بادشاہ. اور گھوڑے دے اگے تانگا ہوندا ہے کہ پیچھے ہوندا ہے. اور پہلے مسئلہ ثابت ہو قرآن حدیث سے، پھر تیری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا، میری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا، ہماری نیت غلط ہے ثواب نہیں ملے گا. یہ تھوڑی جتنے نیت فٹ کر دے نیک تک ثواب. تمہیں کس نے کہا؟ یہ چور ڈاکو پتہ کی یہ آنے نے لٹو ہے مال، انہوں مال لے کے بیٹھے نے لٹو، نالے بیوہ نو کھاواں گے، مسکین نو جتنے آپ کھاواں گے. نیت تو انہوں دی بھی نیک ہے. دس ہوں یا نیت نیک نو مگر ٹوری جمع پتہ نہیں کتنے جا کھلوے گی. اور سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے دو مطلب ہیں، جو کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے. جو فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا نہیں کریں. اور سن ایسا بھی ہے. آپ نے دوسرے دن پوچھا کہ ہاں بتا بھائی تو نہیں گیا؟ اس نے کہا آپ سواری تیار ہے، سامان تیار ہے، ساتھی جا چکے ہیں. میں نے سوچا میٹھا میٹھا مدینہ ہے، برکت والی مسجد نبوی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب ہے، تو میں یہ جمعہ پڑھ لوں آپ کے پیچھے میٹھے میٹھے مدینے میں، برکت والی مسجد نبوی میں، یہ بھی نیکیاں لوٹ لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا. آپ نے نہیں کہا شاباش شاباش ٹھیک ہے جنہ گڑ پاؤ نہ مٹھا ہوتا ہے، نہیں، بریک لگائی. میں سن والذی نفسی بیدہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. اے میرے صحابی، روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت، ساری دنیا کی چیزیں اگر تیرے ہاتھ میں آ جائیں تو اللہ کی راہ میں لٹا دے. اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں حدیث رسول، ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے. نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو، برکت والی مسجد نبوی ہو، باجی بس بڑی روح پرور محفل ہے جی، سرور بڑھایا جی، محفل بڑی روح پرور ہے جی. اور نہیں، رسول کو رسول مانو، اس کے پیچھے لگو، ڈبے بنو، انجن نہ بنو، رسول کے پیچھے لگو، اس کو اپنے پیچھے نہ لگاؤ. سن میرے صحابی، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو، مسجد نبوی ہو. نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، شکل صورت میں مرضی، لباس میں مرضی، مال کمانے میں مرضی، خرچ کرنے میں مرضی، بیٹی کے لباس میں مرضی 20 سال مرضی، 30 سال ہو گئے مرضی، 40 50 70 سال مر گئے، کپڑے اڑ گئے، آکڑ ختم نہیں ہوئی. مرضی کی تھی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مول کو نہیں پینا ہے. اب میں آپ کو بخاری شریف کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بخاری شریف کا، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم تو 7 پشتی 8 پشتی مسلمان ہیں. اور پھر جناب جمعے کے خطبے سنو اور درس سنو اور عید کے خطبے سنو، ہاں جی، اور سارا سن کے سننا. اور نہیں یار میرا موبائل کتنے، اچھا نہیں میں ٹائم ویکھنا ہے، کسی کا ٹائم نہ لینا. اور نہیں یار، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے رسول اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں کہ اس کے نام پہ اچھل کود کرو، بھاگو دوڑو، اور اس کے نام پہ خاندان پلے اور کھائے پیئے اور مرضی اپنی نہیں. یہ سنو، ہم تو سن کے سنو. یہ بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے. جناب یہ سمامہ مشکوک گھوم رہا تھا، باندھو اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، باندھ دیا گیا. آپ نے صبح پوچھا
مالک یا سماما، سماما اب تو ہمارا قیدی بن گیا ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیدی بنتے ہی رہتے ہیں، اگر میں قیدی بن گیا ہوں تو کوئی اوپری عجیب بات نہیں ہے، قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک سلوک ہوتا ہے، تو نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا، ان تقتل ذات من، اگر مجھے قتل کرے گا نا تو میری برادری تجھ سے بدلہ لے گی، ان ملا شاکرین، اگر احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا تھا، ان ترید المال اصلت ہوتا، اگر مال مانگتا ہے مانگ، میں دینے کے لیے تیار۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا، دوسرے دن پوچھا سنا، کہنا تسی سناؤ، میں سنانا، فیصلہ تو تسی کرنا، کرو جو کرنا، سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، کس طرح صحابہ کرام آتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے ہماری مسجد میں شور ہی شور، ٹائم ہو گیا نہیں ہو گیا، پکا کر چلایا، ٹائم بھی اور گلے ہی گلا روڑا ہی روڑا، ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھو جو مسجد میں تمہاری گزرتی ہیں۔ آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے۔ تیسرے دن پوچھا سنا، کہتے تسی سنانا ہے میں سنانا، کر فیصلہ، تیرا قیدی ہوں میں، سوچ سمجھ کے کریں۔ 3 دن کے بعد فرمایا چھوڑ دو، رہا کر دو، چھوڑا، سامنے گیا، چشمے پہ نہا کے واپس آ گیا، کہنے لگا اب تو کلمہ پڑھا دو، کہیں جانے کا تو چھوڑا ہی نہیں۔ کس چیز نے اس کو متاثر کیا؟ لوگوں کو عادت ہوتی ہے چھوڑنے کی، ایسے چھوڑتے ہیں پیچھے سے پکڑی بھی نہیں جائے، مکے والوں نے ایک بات چھوڑی ہوئی تھی، جیسے آج کل لوگ چھوڑتے ہیں، درود نہیں پڑھتے، گستاخ، اے تجھے کس نے حق دیا ہے کسی کو گستاخ بے ادب کہنے کا؟ کون ہے تو؟ اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا، اللہ نے ادب کے بے ادبی کے پیمانے خود بیان کیے ہیں سورۃ الحجرات میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حق یہ نہیں دیتا۔ تو مکے والوں نے ایک بات چھوڑی ہوئی تھی کہ یہ محمد بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے۔ مکے والوں کی بات سے یہ بھی متاثر تھا، کو لوگ چھوڑتے ہیں، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر دور دور ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو نزدیک آیا، اس نے 3 دن دیکھا، اس نے کہا یار اگر مکے والوں کی بات یہ ٹھیک ہوتی نا، اس نے کہا اگر مکے والوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی نا تو یہ 5 ٹائم کہتا، نماز کے ٹائم کھڑے ہو جاؤ، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو، میں آؤں تو کھڑے ہو جایا کرو۔ یہاں تو میں نے یہ بات دیکھی نہیں، یہاں تو میں نے یہ دیکھا کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کو کہتا ہے نماز میں پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دے گا، اور کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا، تم میرے پیچھے کھڑے ہونا، میں بھی اسی کو رکوع سجدہ کروں گا، تم بھی اسی کو رکوع سجدہ کرنا، میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو اللہ کے دروازے پہ جھکاتا ہے۔ اس چیز نے ان کو متاثر کیا، مسلمان ہو گیا۔ اب ذرا سنو، چند گھڑیوں کا مسلمان، 7 پشتی مسلمان ہو، اور گھر بیٹھیاں نے 7 پشتی مسلمانیاں، سن کے سونا، سن کے سونا، سن کے سونا، زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، مہنگائی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑے آ گئے، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کار گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، حسد دل سے حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنے کے اوپر نہیں ہو رہا، دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنا حرام خوری بدکاریاں نہیں جا رہی، فسق و فجور فحشی ریانی کنجر و قدم کے چہرے بلکہ بھوتے دیکھیں میں اندھے ہی ہو جانا، کھا پھاڑ پھاڑ کے وہ بات نہیں آ رہے، اور جیب میں گندی ننگی تصویریں، یہ جو ہے یہ اس کو یہ چھوڑ نہیں رہے۔ ہندوؤں یہودیوں کے فیشن تکبر گمان بھائی کو مدرس کے اندر ذلیل کرنا، گل کر کے تو جاوے کہتے تنوں پتہ نہیں میں کون ہوں، اور اتنی چھاڑنی نہ لاج رب نے لا لی تو کی کریں گا؟ کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہماری، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ چند گھڑیوں کا مسلمان ہے، 7 پشتی مسلمان ہو،
کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا نا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، محمد کا چہرہ داڑھی والا مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے داڑھی والے چہرے پر۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا شہر تیرا لگتا تھا، اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے ملک شہر قربان کر دوں تیرے مدینے پر۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا طریقہ معاذ اللہ نمونہ تیرا برا لگتا تھا، اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے رسم رواج قول فتوے لڑیاں سلسلے برادریاں باپ دادا کی بات علاقے گلی محلے کی بات من خواہش کی بات بیوی کا نخرہ بیٹے کی ادا دوست کی فرمائش ہر چیز قربان کر دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ایک اشارے پر۔ اب کہتے ہیں اپنی برزی ختم، اس کی برادری نہیں تھی ٹھیک کوئی دیر لگی چھوڑنے میں، اور ہمارے کہتے ہیں او جی گال تو ٹھیک ہے پر برادری بادشاہ اور برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو، برادری سے رشتہ داری قائم کرو۔ دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا لا الہ الا اللہ برادری رسول اللہ پڑھا ہے؟ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی۔ ابو طالب کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الَّذِي عَنِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحَذَارُ مَثَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ تَمَامُ مُبِينًا۔ پیارے جتنا میں نے پرکھا تیرا بچپن لڑکپن دیکھا، جوانی چال ڈھال کتار و گفتار، تیری صبح شام راتیں دن دیکھی، میں نے جتنا تجھے پرکھا کس نے پرکھا ہوگا؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا دین طریقہ میرے بھتیجے محمد تیرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر چچا قبول کر لے کہ شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے، لے کے بہ گئی برادری ابو طالب نو، برادری لے کے بہ، اس کی برادری نہیں تھی، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برادری رسم رواج علاقے کی بات سوسائٹی کے تقاضے من خواہش ہر چیز ختم، تو میرا رسول میں تیرا امتی، تو میرا رسول میں تیرا امتی، اب تو حکم کرے گا سماما عمل کرے گا۔ سواد آیا نا امتی بڑھن دا، ایتھے سن کے سننا کر لینے ہیں۔ اے میں ہوں اے جمعہ آ رہا نا، یہ بندے دی عادتاں نے، اندر ایمان تو ہے، اے جمعہ آ نہیں رہا میں بس کپڑے دھوا لینے، میں نا اے جمعہ میں رام سے، اور رمضان آتا ہے بس میں روزے نا اے روزے رمضان شریف چڑھے گا نا میں بس داڑھی چھوڑ دینی تو نماز میں نا پکا اندر ایمان تو ہے، 30 سال میں پہ کرتا ہے ویلنے چ باں آئی۔ ایک اللہ مشکل کشا سمجھو، ایک رسول اللہ رہنما سمجھو، 5 ٹائم نماز پڑھو، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، حلال حرام کا خیال رکھو، دین کو غالب کرنے کے لیے جو زبان جان مال سے ہو سکتا ہے وہ کرو، اور تنہائیوں اندھیروں میں بیٹھ کے قبر کے اندھیرے اعمال ناموں کا تلنا، رب کی پیشیاں یہ غور فکر ہم کر لیں، باقی رب کی رحمت آئے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ ابھی تو میں جوان ہوں، دیکھی جائے گی، اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ واللہ ایسا دین تمہیں نہیں ملے گا اللہ کی قسم کہ شاہ کی نماز جماعت سے پڑھو آدھی رات نفلوں کا ثواب، صبح کی نماز جماعت سے پڑھو ساری رات نفلوں کا ثواب۔ ایسا دین نہیں ملے گا کہ صبح تم نماز پڑھ کے اذکار کر کے ہل چلاؤ کاروبار کرو اور اللہ فرشتوں کو لگائے کہ اس کی نیکیاں لکھو، تم عشاء کی نماز پڑھ کے سو خراٹے لو اور فرشتے وہاں رجسٹر لے کے تمہاری نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ ایسا دین بھی تمہیں کو ملے گا؟ بیوی سے گفتگو کرتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے 10 گنا سے لے کے 700 تک میرے بندے کی نیکیاں لکھو۔ یا اللہ بیوی نال گل کیتی ہے اپنا سکون حاصل کرنے واسطے، اور اتنے بھی نیکی لکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر غلط جگہ بات کرتا گناہ لکھنا سی نا، لکھو نا نیکی، کر لیتے ہیں دیکھی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ چند گھڑیوں کا مسلمان
اس نے کہا اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی. مکے گیا. مکے میں خبر مشہور ہو گئی تھی کہ یمامہ کا سردار مسلمان ہو گیا. وہاں گیا, انہوں نے تانا دیا, تو بھی گیا؟ کہتا گیا نہیں, ہوں آئے. ہاں گیا. کدھر گیا؟ میں ہوں آئے. اللہ اللہ. اچھا یہ کوئی لڑکا چوک میں کھڑا ہو, اس کو تنگ کر, اس کو ٹکر مار, گریبان پکڑ, اس کو گالی دے, اس کو پریشان کر, اس کو پریشان کر, یہ کسی صوفی مولوی حاجی کو کوئی تکلیف نہیں. لیکن اگر یہ لڑکا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے, خطبہ سن لے, وہاں ٹیچر کا لیکچر سن لے, ٹریننگ لے کے آ جائے, سعودی عرب کا پھیرا لگ جائے, رسم و رواج باپ دادا کی باتیں چھوڑ کے سیدھی راہ پر چلنا شروع کر دے, چنگے بڑے مولوی, چنگے بڑے حاجی صوفی انہوں نے پریشانی لگ جاندی. کہتے یار لڑکا پہلے چنگا بھلا ہوندا سی, پتہ نہیں انہوں کی مار وگ گئی, پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا. سبحان اللہ. فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. قرآن کہتا ہے نبی تجھے نہیں جھٹلاتے, تجھے نہیں جھٹلاتے, تجھے کہتے ہیں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب تعریف کریں, اور تجھے کہتے ہیں اخلاق والا, امانت صداقت والا. یہ قرآن کی ایتوں کو جھٹلاتے ہیں. جب تو ساڈے متعلق کہتے یہ بندے بڑے چنگے نے, قرآن حدیث والے لوگ نے نا بڑے چنگے نے, پر ایک رولا ہے نا کہ ایک گلاں ہوڑ کر دینے, کوڑو کر دینے. ہمیں نہیں جھٹلاتے, یہ قرآن حدیث کو جھٹلاتے ہیں. کہتا تو بھی گیا نہیں ہونا ہے, اگلی فکر کرو. کیا کہتا مکے میں تو دانا نہیں ہوتا. کہتا نہیں ہوتا, ہمارے علاقے سے آتا ہے نا, وہاں سے خریدتے. ہاں اللہ کی قسم مسلمان ہو چکا ہوں, وہاں سے ایک دانہ نہیں خریدنے دوں گا, وہاں سے ایک دانہ نہیں خریدنے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اللہ اجازت نہیں. چند گھڑیوں کا مسلمان یہ فیصلہ کر گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی. اور یہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, کہ تجارت مال ڈنگر بیچنا ہے, اور کوئی جنس کاروبار ہے, عیب ہے, روڑا ہے, وہ جناب نہ چاہتا ہے بھی میں کسی طرح جڑ دیں, اور نکلتا نہیں پیا, بڑا پریشان ہے. لوگوں کو کہنا یار سودا نہیں نکل رہے. ہاں یار سودا نہیں نکل. جدو قسماں چک کے جھوٹیاں تے عیب چھپا کے تے چر زبانی دے نال ایک مسلمان پائی جدی عزت بیت اللہ نالوں بھی زیادہ ہے, انہوں جڑ دیندا ہے دھوکے والا مال, تے پھر باچھاں کھل جاندیاں نہیں, تے دوجے نو خوش ہو کے آندا مار ہے تے پتہ ہاں نکل گئی, کہندا نکل گئی. اوے ہسو نہیں, شرم کرو, شرم کرو, ہنستے ہو تسی. کہندے نے نکل گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال نکل گیا, برکت ختم ہو گئی. 25 سال 20 سال پہلا پتہ کرو بڑیاں کول کنی برکت ہوندی سی, ہن پیسہ اینا 100 گنا زیادہ, روندے پے نے دھارے, روندے ہی پے نے. میں ننکانے چلا گیا, ننکانے جتے سکھ رہندے نے, میں انہوں نے پوچھیا تسی اتنے مسلمانوں کدی واز انہاں سکھاں مسلمانوں کدی واز نہیں کیتا؟ کہنا کیتا. میں کہا پھر کہتا سن لے. اور ایک دن کہنا ننکانے چلے گئے سکھاں واز کرن, تے سکھ سانو کہن لگے مسلمانوں سانو واز کرن آ گئے ہو, پہلے آپ تے اسلام تے عمل کرو. تہاڈیاں دکاناں دے تولے وٹے, تکڑی دے تولے وٹے ادھورے نے, سکھاں دے پورے. سانو آ گئے ہو واز کرن, پہلے آپ تا عمل کرو. تہاڈیاں دکاناں میں دھوکھے والا 2 نمبر مال بھریا پیا, سکھاں دا مال صاف ستھرا ہے, جتوں مرضی چیک کراؤ. آ گئے ہو سانو واز کرن, اسی 3 مہینے دا کارا کرنے ہاں, ٹھیک 3 مہینے تو بعد تلی تے پیسے ٹکانے ہاں. تسی 3 مہینے دا وعدہ کر کے 3 سال پچھے بندے نو رڑاندے ہو, تے جو آوے تو کوئی کوڑے مر چلے ہیں, دے کے مران گے, لے تے بیٹھے ہیں. ہاں یہ منافق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میرے بھائیوں سیرت دا پروگرام کران دا مطلب ہے کہ اسی اپنی اصلاح کریے. اب میں ایک حدیث سناتا ہوں تو اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا, 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, اور گالی بکنا. جھوٹ بولنا تو آج کل عقل مندی کی دلیل بنا, جیڑا سیدھی گل کرے نا تے صحیح سیدھی رشتہ داری دی گل ہوے, برادری دی گل ہوے, سودے دی گل ہوے, ادھر منہ کر کے ہس دینے, کدے یہ بیچارے نو کوئی نہیں پتا.
اور جو جھوٹ بولے ادھر سے چھوڑے ادھر سے چھوڑے ایسی چھوڑے پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہیں چلتا یہ کہنا کیا چل بڑا دماغ میں کمال دماغ ہے پرلے درجے دا بے ایمان تے تو انہوں کہنا عقل مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی منکر معروف ہو جائے گی اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے برائی کو اچھائی کہیں گے اب وہ وقت ہے بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں مت ماری میں جھوٹ بولنا اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر اور پڑھتے ہیں نا قرآن ماشاءاللہ مسلمان ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنے آپ پر لعنت کرتے ہیں یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت میں بھی ایک جھوٹا لعنتی مجھ پر بھی تیری لعنت اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور دوسری بات وعدہ خلاف پیسے نہیں بنے بھائی کو کہہ دو یار تھوڑا پیسے ہونے کے باوجود انسان نہ دے یہ فصل اٹھا لوں سیزن لگا لوں رسول اللہ فرمایا مت الغنی یہ ظلم یہ ظالم ہے جو پیسے دے سکتے اور نہیں دے رہا اور امانت میں خیانت لوگ امانت میں خیانت پہلے بھی ذمہ دار گزرے ہیں بخاری شریف میں رسول اللہ نے 2 ذمہ داروں کا واقعہ سنایا ایک ذمہ دار جو تھا نا اس نے زمین بیچی دوسرے ذمہ دار نے زمین خرید لی جس نے خریدی اس نے ہل چلایا سونے کی دیگ نکلی بھاگا بھاگا آیا میں نے آپ سے زمین خریدی تھی ہاں زمین کے پیسے دیے تھے ہاں وہاں سے سونے کی دیگ نکلی ہے آپ نے اٹھا لو کہنا پہلے کیوں نہیں نکلی وہ تیری میری نہیں میں پیسے لے لے زمین بھی تیری جو زمین کے اندر ہے وہ بھی تمہارا میں حرام کھانا میں نے پیسے زمین کے دیے سن وہ کہتا ہے تیری ہے وہ کہتا ہے تیری ہے اور یہاں کیا کہتے ہیں میری ہے وہ کہتا ہے میری ہے وہ کہتا میری اللہ 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 پر دادا ٹر گیا دادا جا رہے پچھو پیو نے جانا ہے اس تو بعد یہ تیاری یہ درخت اسی طرح رہیں گے یہ کھیت یہ مکان یہ پلاٹ یہ اسی طرح رہیں گے وہ کہندا میری میں کہندا ٹوئے ٹبے تیرے نے تے پدری دھرتی میری آ کہندا پلے ہیں اور ٹوئے ٹبے تیرے نے تے پدری دھرتی میری آ تے زمین کی کہندی اے دوویں وچ اندھیرے نے نہ میں ایندیاں نہ ایندیاں دوویں بندے میرے نے ایتھے مرن گے ایتھے فٹاں تے مرن تے ایتھے مرن گے جنم لین گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم درجے کا جنتی سب سے کم درجے کا جنتی سب سے کم درجے کا جنتی اس کو جنت میں اتنا رقبہ ملے گا جتنی یہ ساری دنیا اور 10 دفعہ اور مردے نے پھٹا اور مرلیاں تھے اور گالی بکنا یہ بھی منافق کا آپ کا کسی سے مسئلہ ہے اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے آپ 4 آدمی بلائیں پنچایت بلائیں اونچی بات کرے اس کو مسجد میں بھی پکڑ لے بخاری شریف میں مسجد میں پکڑ گالی دینے کا کیا مطلب ہے سبحان اللہ وہیں سے گالی حاجی صاحب انسان حیران ہونا یہ حاجی صاحب بھی گال کر دینا یہ مجاہد صاحب یہ حافظ صاحب قاری صاحب یہ تجد گلار صاحب یہ حاجی صاحب یہ بھی گال کر دینا کہنا تم تو ایسی گال سنی نہیں یہ تو اے جی گال کٹتا ہے سن کے کرنا چو دھواں نکل جاوے زہریلا بچھو زہریلا ایسی گال کٹتا ہے منافق 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے جھوٹ بولنا وعدہ خلافی امانت میں خیانت گالی بکنا اس حدیث کو ذہن میں رکھو اپنا گاؤں دیکھو خاندان دیکھو برادری دیکھو اپنا محکمہ دیکھو مارکیٹ دیکھو بازار دیکھو منافق کی منافق منافق کی منافق منافق کو پورا منافق کو 3 حصے منافق کو 2 حصے ایک طرف بٹتے پیا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں یہ سیرت منانے نہیں اپنانے کی توفیق دے اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الجہاد والمجاہدین اللہم نجی اخواننا من السجون اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک ومن سواک اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا اللہم انا نسألک الجنة الفردوس اللہم اجرنا من النار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین